علماء اکرام نے کیا کہا؟ ایک طرف طاہر اشرفی ہے جو ایک لفظ طاہر اشرفی ہے، بہت سارے اور مولوی بھی ہیں جو ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے استثناء کے اوپر، جو ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے عدت جیسے گھٹیا کیس کے اوپر، جو ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کی افواج کے ساتھ جو اس وقت کیا جا رہا ہے اور جس قسم کے معاہدے عالمی سطح پہ کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ ایک طرف کچھ علماء اکرام بات کر بھی دیتے ہیں، میں بلکہ شاباش دینا چاہوں گا، کافی میں نے تنقید بھی کی ان پہ، لیکن جب مولوی اچھا کام کرے تو اس کو شاباش بھی ملنی چاہیے۔ اس میں جو ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے، مفتی منیب یہ وہی مولوی صاحب ہیں جو ہمیشہ اپنی خدمات اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیش کر دیتے ہیں، لیکن حالات اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے اتنے مشکل کر دیے کہ ان کو بھی اب سٹیٹمنٹ دینا پڑا۔ کریڈیبلٹی مولویوں کی ختم ہو گئی ہے نا۔ دوسرا، مولویوں کے اندر ایک کمپٹیشن آ گیا کہ یار اس مولوی کو اگر عاصم منیر صاحب پیار کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نواز رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں نواز رہی؟ بھئی مجھے بھی اسی لیول پہ نوازا جائے۔ تو یہ مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں اس چکر میں، سب کو راضی نہیں رکھا جا سکتا۔ بہرحال مفتی منیر صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے نہ کسی خلیفہ راشد نے استثناء مانگا، حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یعنی استثناء کے خلاف مفتی منیب کا سٹیٹمنٹ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا جناب ہمارے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے، اور مجلس اتحاد امت پاکستان کے تحت مشاورتی علمی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مفتی منیب نے کہہ دیا، مدارس کے بارے میں بات کی اور باقی چیزوں کے بارے میں بات کی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ استثناء جو ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر جو تفصیلی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں صدر مملکت اور افواج پاکستان کے بعض اعلیٰ مناصب پر فائز افراد کو تا حیات استثناء دیا گیا جو قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے، اس ترمیم کو منسوخ کیا جائے۔ اب یہ سارے علماء اکرام مل کر کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولویوں نے تو ایک طرح کا دے دیا فتویٰ، اس میں مفتیان اکرام بھی ہیں، اور وہ اس کو قرآن پاک سے متصادم قرار دے رہے ہیں کہ جناب قرآن پاک میں کچھ اور ہے اور یہاں پہ کچھ اور ہے۔ اب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، تو قرآن پاک کے حافظ ہیں وہ، اس کے باوجود قرآن پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ایسا استثناء کیسے لے سکتے ہیں جو غیر شرعی ہے اور غیر اسلامی ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کے منافی ہے؟ وہ کیسے ایک ایسا استثناء لے سکتے ہیں؟ اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات کی وہاں پہ علماء اکرام نے، اور انہوں نے اجتماعی طور پہ اس کے بارے میں قرآنی آیات کا حوالہ دیا، احادیث کا حوالہ دیا، اور اسلام کی مثالوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے خلفائے راشدین کی مثالوں کا حوالہ دیا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی بنیان المرصوص جو ایک آپریشن انڈیا کے خلاف ہماری لڑائی ہوئی اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ استثناء دینا یہ شایان شان نہیں ہے، بلکہ کردار پر دھبا لگانے کے مترادف ہے۔ یعنی فیلڈ مارشل کے یا ملٹری کے کردار کے اوپر ایک دھبا لگانے کے مترادف ہے، یہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ اس ترمیم کو منسوخ کیا جائے یا قومی مشاورت اور پارلیمنٹ کے اتفاق سے دستور پاکستان کی روح کے مطابق اسے ڈھالا جائے، کیونکہ دستور کسی قوم اور ملت کا اجماعی میثاق ہوتا ہے۔